السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ بلوچستان میں 3 مقامات پر دھماکے اور فائرنگ، 1 شخص جاں بحق، 5 زخمی۔ الیکشن کمیشن نے کوئٹہ، تربت اور جعفر آباد میں ہونے والے دھماکوں کا نوٹس لے لیا۔ چیف سیکریٹری IG بلوچستان سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ ایران میں 9 پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی عمل تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان ممالک سے رابطے میں ہے جہاں سے بھارت دہشت گردی کراتا رہا۔ بھارت عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا۔ کیس کا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سے ایسے رویے کی توقعات نہیں تھیں۔ عام انتخابات کے پیش نظر سندھ بھر کے لیے سیکیورٹی پلان تیار۔ انتخابات سے قبل خیبر پختونخوا میں 15 سیاسی شخصیات کو شدت پسندوں کی دھمکیاں۔ بلوچستان اور KP میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب۔ مری میں سیاحوں کا داخلہ بند، انتظامیہ الرٹ۔ گلیات میں رات گئے شدید برفباری، سوات میں 4 روز بعد برفباری رک گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلا دھار بارش سے سردی میں اضافہ۔ غزہ میں لاپتہ ہونے والے کینیڈین کی تلاش کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ رازداری کی وجوہات کی بنا پر لاپتہ شخص کی زیادہ تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ کینیڈا کے 2 انتخابات میں چین کے اثر انداز ہونے کی کوشش کا انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں چین کو سب سے اہم خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت فنڈ ریزنگ میں حکمران جماعت پر بازی لے گئی۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت نے 2023 میں $35 ملین اکٹھے کیے۔ حکمران جماعت لبرل صرف $15 ملین اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوئی۔ قابض فوج کی مغربی کنارے میں بھی جارحیت رک نہ سکی۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی جارحیت جاری، مزید 150 فلسطینی شہید۔ حماس اور اسرائیل کا جنگ بندی کے ایک مسودے پر غور۔ سکھ رہنما کے قتل کی سازش، امریکہ نے بھارت کو $3 ارب کے ڈرون کی فروخت روک دی۔ ڈرون کی فروخت کے لیے درکار قانونی کارروائی کو منجمد کر دیا گیا۔ سکھ رہنما پر حملے سے قبل امریکہ اور بھارت نے ڈرون کی فروخت کے معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صوبہ بلوچستان میں 3 مقامات پر دھماکے اور فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 1 شخص جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صوبہ بلوچستان میں 3 مقامات پر دھماکے اور فائرنگ کے واقعات پیش آئے، جن میں 1 شخص جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے، جبکہ الیکشن کمیشن نے کوئٹہ، تربت اور جعفر آباد میں ہونے والے دھماکوں کا نوٹس لے لیا اور چیف سیکریٹری IG بلوچستان سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سی پیک روڈ پر سڑک کنارے بم دھماکہ ہوا، جس میں 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق شخص راہگیر معلوم ہوتا ہے۔ SSP آپریشنز SSP جواد طارق کے مطابق دھماکے میں 8 سے 10 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا جاں بحق شخص کی شناخت کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ جائے دھماکے کی حدود میں کوئی انتخابی پروگرام نہیں تھا۔ شہر میں انتخابی گہما گہمی کے حوالے سے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ لیار میں قومی شاہراہ پر ہوٹل کے قریب دستی بم حملہ ہوا، جس میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔
پولیس کا کہنا ہے حملہ ایک ٹرک کے قریب ہوا۔ تیسرا واقعہ تربت شہر میں پیش آیا ہے جہاں غلام نبی چوک پر دھماکہ ہوا اور فائرنگ کی گئی جس میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ دریں اثنا ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آج بلوچستان میں ہونے والے دھماکوں کا نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری اور IG بلوچستان سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ ایران میں 9 پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی عمل تھا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ان ممالک سے رابطے میں ہے جہاں سے بھارت دہشت گردی کراتا رہا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ ایران میں 9 پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی عمل تھا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ان ممالک سے رابطے میں ہے جہاں سے بھارت دہشت گردی کراتا رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ایران میں پاکستانی حکام متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ گزشتہ روز 9 پاکستانی شہریوں کی میتیں ایران سے پاکستان واپس لائی گئی ہیں۔ توقع ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے پر ایرانی حکام واقعے کی تفصیلات پاکستانی حکام سے شیئر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکام سے اچھی کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کامیاب رہا۔ دونوں ممالک نے مل کر دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے قتل سے متعلق ایران سے قریبی رابطے میں ہیں۔ توقع ہے کہ ایران اس واقعے کی تحقیقات کے بعد پاکستان کو معلومات دے گا۔ گزشتہ ہفتے سیکریٹری خارجہ نے پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارتی شہریوں کے ملوث ہونے کے ثبوت دیے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سیکریٹری خارجہ نے بھارتی شہریوں کے پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے۔ بھارت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 5 فروری کو پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ 5 فروری بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو غزہ میں جاری اسرائیلی افواج کی جارحیت اور اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے فنڈنگ کی معطلی کے فیصلے پر شدید تشویش ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ ترجمان کے مطابق نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی تیسرے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم میں شرکت کے لیے برسلز میں موجود ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ نے برسلز میں یورپی یونین کے عہدیداران سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر خارجہ کل تیسرے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے نگراں وزیر خارجہ کی دعوت پر 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دورے کے دوران نگراں وزیر اعظم، نگراں وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی PTI اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی PTI اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا جس کا اثر پڑا۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کی جس سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچا۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے جو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے جاری کیا۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں، دوران سماعت ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی، فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتہ کیا گیا۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ کیس سائفر سے متعلق ہے جو وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے موصول ہوا۔ سائفر بہت حساس دستاویز ہے جس سے امریکہ پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے۔ 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے لیکن وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ 27 جنوری کو وکلا صفائی غیر حاضر تھے، سرکاری وکیل موجود تھا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے مختلف وکلاء آئے درخواستیں دے کر تاخیری حربے اپنائے گئے۔ دونوں کے وکلاء نے قانون کا مذاق بنایا۔ سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی کا رویہ عدالت کے سامنے تھا۔ نقول فراہمی اور فرد جرم پر دونوں نے دستخط نہیں کیے جس سے نامناسب رویہ ثابت ہوا۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے فیصلے میں لکھا کہ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی نے 342 کے بیان دیے لیکن دستخط نہ کیے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سے ایسے رویے اور تاخیری حربوں کی توقعات نہیں تھی۔ فیئر ٹرائل کیا، مجرمان کو جرح کا مکمل موقع دیا گیا لیکن جان بوجھ کر جرح نہیں کی گئی۔
بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلوچستان اور کے پی کے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور الیکشن کمیشن حکام کو امن و امان سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی۔ گزشتہ روز انتخابی مہم کے دوران مختلف شہروں میں دستی بم حملے اور فائرنگ میں ایک امیدوار سمیت 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 15 سیاسی شخصیات کو شدت پسندوں کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ سیاسی شخصیات میں سابق رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ اور امیر مقام سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ سابق صوبائی وزیر امتیاز قریشی، سینیٹر ہدایت اللہ، پی ٹی آئی کے رہنما پیر مصور شاہ اور شاہ محمد بھی فہرست میں شامل ہیں۔ سی ٹی ڈی کے مطابق سیاسی شخصیات کو ملنے والی دھمکیوں سے متعلق تمام اضلاع کی پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ اضلاع کی پولیس سیاسی شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے پیش نظر سندھ بھر کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس میں آئی جی پولیس، صوبائی الیکشن کمشنر، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دیگر حساس اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبے بھر میں جنرل الیکشن کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور لائحہ عمل کی منظوری دی۔ دوران اجلاس فیصلہ کیا گیا کہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے عام الیکشن کے دوران مشترکہ فلیگ مارچ اور اسنیپ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ سندھ رینجرز کے دستے بطور کوئک ریسپانس فورس ایریا میں تعینات رہیں گے۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جنرل الیکشن کے حوالے سے صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں مروجہ قوانین اور ضابطۂ اخلاق کی مکمل پاسداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 8 باجوڑ خیبر پختونخوا کی نشستوں پی کے 22 اور پی کے 91 پر الیکشن ملتوی کر دیے۔ باجوڑ میں آزاد امیدوار ریحان زیب خان کے قتل کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے نشست پر الیکشن ملتوی کیا گیا۔ پی کے 91 کو ہاٹ میں امیدوار کے انتقال کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی کے 91 کو ہاٹ کے امیدوار عصمت اللہ خٹک کا 30 جنوری کو انتقال ہوا تھا۔ بیلٹ پیپرز کی کمی کے باعث پی پی 32 گجرات اور پی پی 150 لاہور میں بھی انتخابات مؤخر ہو سکتے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی کمی کے باعث پی پی 32 گجرات اور پی پی 150 لاہور کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے 4 اور صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں کے انتخابات مؤخر ہونے کا خدشہ ہے۔ گلیات میں رات گئے شدید برف باری ہوئی ہے، جبکہ سوات میں 4 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گلیات میں رات گئے شدید برف باری ہوئی ہے، جبکہ سوات میں 4 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایبٹ آباد کے علاقوں گلیات، نتھیا گلی، چھانگلہ گلی، نگری، ٹوٹیال، بینانی میں شدید برف باری ہوئی ہے۔ برف باری سے علاقے کے عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برف باری شروع ہوتے ہی علاقے میں بجلی کی آنکھ میں چولی بھی شروع ہو گئی۔ برف باری سے رابطہ سڑکیں بھی بلاک ہو گئیں۔ گزشتہ رات کی شدید برف باری سے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ ادھر سوات میں 4 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ کالام میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جبکہ مالم جبہ، کالام اور دیگر علاقوں میں سیاحوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رہے گا، جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ ملکہ کوہسار مری شدید برف باری کے دوران سیاحوں سے مکمل طور پر بھر گیا۔ انتظامیہ نے مزید سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا۔ اس حوالے سے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کا کہنا ہے کہ مری میں پہلے سے ہی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ مذکورہ فیصلہ مری انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق مری میں رش کم ہونے پر سیاحوں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ مضافاتی علاقوں کے رہائشی قومی شناختی کارڈ دکھا کر مری میں داخل ہو سکیں گے۔ بدھ کی رات تک مری میں 7 انچ سے زائد برف پڑ چکی تھی، جبکہ گلیات کے مختلف مقامات پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے
سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ اسلام پورہ، بند روڈ، انارکلی، شالامار باغ، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن میں بھی جم کر بادل برسے۔ علاوہ ازیں پنجاب کے مختلف شہروں اسلام آباد، فیصل آباد، صفدر آباد، گجرات، شرقپور شریف، جہلم، سانگلہ ہل اور منڈی بہاؤالدین سمیت مختلف علاقے بھی بارش میں نہا گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری نے جاڑے کی شدت بڑھا دی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔